बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ान मन, मेरे हम वतन पाकिस्तानियों, वाजिबुल एहतराम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेड इमरान खान साहब हिफ्ज़ुल्लाह अलैह, आप पर सलामती हो। आपके नाम आज का पैगाम, जिस दिन आपने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था, उस दिन भी पैगाम दिया था कि आपने 22 साल मेहनत की, आज कामयाब हुए। इस्लाम 23 साल चंद माह में मुकम्मल हुआ था। आपसे अर्ज़ की थी कि तमाम इस्लामिक कवानीन लागू कर दीजिए जो बाद में मुकम्मल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर, आज का पैगाम गुजारिश है, खान साहब, साबिका हुकूमत जनाब खादिम आला शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपए की रोटी में अरबों रुपए जला दिए और कौम को भिखारी बना दिया। इतना भिखारी बनाया कि कौम का ज़मीर, अना, इज़्ज़त, गैरत भूल गए। जनाजा निकाल दिया इन गैरत की बातों का। मैं कहता था, शहबाज शरीफ, कौम और मुल्क, शरीफ बरादरान को कुछ नॉलेज नहीं, बस अक्ल के जट और खाने पीने के बट हैं। इसलिए कौम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान करना नहीं आता। फिर पता चला कि दुनिया भर में उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, यानी दुनिया का नॉलेज है उनको। वो अक्ल के जट कैसे हुए? वो तो ज़हीन तरीन लोग हैं। जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप इंटरनेशनल आदमी थे। दुनिया देखी आपने, एक से बढ़कर एक मुल्क देखा। मुल्क को, पाकिस्तान मुल्क को तरक्की देने के प्रोग्राम, ओपिनियन मेकर आपके पास नहीं है। फिर आप भी जनाब खादिम आला शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर चल पड़े। अभी आप कोरोना की आड़ में 8 अरब डॉलर झोंक रहे हैं, जिसे वही चमचे कड़छे खा जाएंगे। पंजाबी में कहावत है, भैंस 5 किलो दूध दे या 10 किलो, कट्टे को चंद तारें ही मिलती हैं। आप 8 अरब डॉलर का मुल्क में प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाते? 8 आवाम के हिस्से में क्या आएगा 8 अरब डॉलर से? वही चंद तारें कटेगी। आप 8 अरब से एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लगा सकते पूरे पाकिस्तान में, जिससे आवाम को इज्जत से कमाना खाना सिखाएं कि मज़ीद भिखारी ना बनाएं। और कोरोना के बारे 8 मार्च, जिस दिन आपने स्पीच दी थी, 18 मार्च को मैंने अर्ज़ किया था कि ये मौसमी वबा है। झूठ को मेंटेन कर लो तो स्टेटस बन जाता है। ये कोरोना ज़ुकाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसे कोरोना का नाम दिया। आपने भी कहा था कि 100% में से 3% के मरने का चांस है, 97% बच जाते हैं। खान साहब, तो फिर इतना हुआ क्यों कोरोना? फिर बता रहे हैं कि दिन ब दिन
آپ سوچئے کہ پاکستان میں دن بدن معیشت روپیہ کتنا گر رہا ہے، کتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بس ان کی گوروں کی بات پہ لبیک کہہ دیا، کہے جا رہے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے ہولی قرآن میں کہا، سورہ آل عمران میں آیا کریمہ 110 ترجمہ پڑھ لیجئے، کہ ان کو عالم پر فضیلت دی، اور وہ آج بھی اپنی کارستانیوں سے، اپنی ایجادات کی وجہ سے، نت نئی کرونا سے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا کہ آج بھی ان کو فضیلت ہے. اس لیے تمام دنیا پہ ابھی ان کی حکومت ہو گئی. آنے والے 10 سال بعد نئی کرونا وائرس ایجاد کریں گے، پاکستان کو تنہا کریں گے. 2040-50 کی دہائی میں تمام دنیا امریکہ بہادر کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، جب ہر شخص ATM کارڈ استعمال کرے گا، کیش کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پھر وہ ATM بند کریں گے اور اپنی نئی وائرس اور نئی ویکنیس سیل کریں گے، اپنی شرطیں منوائیں گے. اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اکرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے انسان کو، اسے عزت دیتا ہے مرنے کے بعد بھی. سن لیں سب، قبر ملتی ہے، قبر میں لحد ہوتی ہے تاکہ اس کے دنیاوی عیب چھپ جائیں. مگر افسوس آج کے مسلمانوں پر، ڈاکٹروں پر، عالموں پر، مرنے کے بعد تو مرنے والے کی ہر وائرس ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبان پر افسوس کہ جب مریض زندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چھو کر علاج کرتے ہیں. بلڈ، سٹول، یورن، ہر طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو مرنے کے بعد ایسا ناروا سلوک، سوری ٹو سے، پاکستان میں آوارہ کتوں کو زہر کھلا کے مارتے ہیں، پھر بلدیہ والے اٹھا کر پھینکتے ہیں. آج وہی سلوک ایک مسلم کی نعش کے ساتھ ہو رہا ہے. کس کے اشارے پہ؟ انہی کے. ان کی پالیسی کو کامیاب کر دیا آپ نے، ان کی بات پہ لبیک کہہ دیا آپ نے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. حاکم وقت صاحبان، کچھ عقل کے ناخن لیجئے. کوئی تو پہلو چھوڑ دیں کہ مسلم فخر کر سکے. جبکہ کرونا نے وہ کمال کیا کہ اسپین میں 500 سال بعد اذان سنائی دی گئی، وہاں کے مسلم فخر کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں تلاوت قرآن حکیم سنائی دی گئی، اور آپ خان صاحب، آپ پاکستان کو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. کب آنکھ کھلے گی آپ کی؟ مجھے یاد ہے بچپن میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا. ہمارے بڑے گاؤں میں مئی کے مہینے کے بعد کھلے آسمان تلے سونے دیتے تھے. کہتے تھے کہ مئی کے مہینے تک موسمی وبا پھیلتی ہے، رات کو اوس پڑتی ہے، وبا طاقتور ہوتی ہے. جیسے گرمی شروع ہوتی ہے، جون کے مہینے مچھر اور ہر قسم کی وبا سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبان سے پوچھتا ہوں کہ وہ ان پڑھ گاؤں کے لوگ بھی یہی بات کرتے تھے کہ گرمی سے وبا مر جاتی ہے. آج آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. پھر کرونا کو اتنا ہوا کیوں بنا رہے ہیں؟ کرونا دیہاتیوں والی بات اپریشیٹ کریں ان کو. آپ ڈاکٹر وہ انگوٹھا چھاپیں. سو میرے پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں، میرے
حاکم وقت پاکستان کے واجب الاحترام پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، آپ کا خادم محمد ذوالفقار رومی حسین آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ ملک کے لیے سوچیں، 8 ارب ڈالر کو مت جھونکیں، قوم کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیے۔ آپ ہی نے سکھایا، آپ ہی سے سیکھا۔ آپ جب بھی آپ کا انٹرویو ہوتا تھا آپ سے پوچھا کرتے تھے آپ کی خواہش، آپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتانا کرکٹ کا۔ تو آج کیوں؟ آج تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ دی ہے، تو کیوں نہیں پاکستان کا سوچتے؟ کیوں نہیں قوم کو غیرت انا قائم رکھتے، سکھاتے ان کو؟ بکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانا سکھا رہے سب۔ پچھلی حکومتوں نے بھی تو یہی کیا۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے آپ میں ان میں۔ آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، آپ سٹار ہیں، آپ نے نئی چیزیں آئیڈیل دیے پاکستان کو، لیکن خدا را یہاں بھی کچھ کیجئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے خادم محمد ذوالفقار رومی حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔